اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کملی والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، نہ ان کے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عروج عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وظائف نیٹ ورک۔ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون کا ایک ایسا بابرکت وظیفہ جس کے کرنے کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، آپ کے سارے دکھ درد ختم ہو گئے ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی ہیں۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبردست متبرک وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ ہے۔ اس کے کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل جاتے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ جن بہن بھائیوں کی 20 سال سے 25 سالوں سے اولاد نہیں ہے، اگر وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کامل یقین سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ نیک اولاد سے نوازے گا۔ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان کی بھی ایسے غیب سے مدد ہوگی کہ اپنا گھر بن جائے گا۔ وہ لوگ جن کا کاروبار نہیں ہے یا کاروبار ہے تو وہ چلتا نہیں ہے، اگر چل جاتا ہے تو فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اس عمل کو کر کے دیکھے، انشاءاللہ آپ کا کاروبار ایسے چلے گا اور ایسے پھولے گا، ایسے پھلے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جن بہن بھائیوں کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، بہت زیادہ اپنے قابو سے باہر ہو چکی ہے، بات نہیں سنتی، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ حامیم لا ینصرون ایک ایسا خاص وظیفہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے اتنا پیارا نام ہے، اتنا پیاری اس میں مبارک ہے کہ آپ اس کرنے کے بعد آپ خود حالات دیکھیں گے کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ جب مشکل حالات ہوں، پریشانیاں برداشت سے باہر ہو جائیں تو اس ٹائم پہ آپ یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا۔ حامیم لا ینصرون ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب اپنے اوپر آئے سب ہی دشمن ہو جائیں تو یہ وظیفہ بھول کر بھی مت چھوڑنا۔ یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ آپ جب اس کو کریں گے تو آپ کے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس جگہ پہ کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی آج کی اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کریے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ جو بھی آپ کے لیے یہ خاص ویڈیو بنائی جاتی ہے آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اگر آپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ رہ جاتا ہے، جب کوئی پوائنٹ رہ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اگر اسی طریقے سے وظیفہ نہیں کرتے، اس وظیفے پر عمل نہیں کرتے تو آپ کا وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے جیسے طریقہ بتایا جاتا ہے سیم ہو بہو ویسے ہی وظیفہ کیا کریں۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ وظائف کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط یہ ہیں کہ جب آپ وظائف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نماز پنجگانہ لازمی پڑھا کریں۔ نماز ہم پر فرض ہے، نماز ہم پر کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، تو اس لیے نماز لازمی پڑھا کریں اور اس کے ساتھ پھر وظائف کو جاری رکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک وظائف کے ساتھ ہم دوسرا وظیفہ نہیں کر سکتے تو یہ غلط ہے۔ آپ ایٹ اے ٹائم 2 3 وظائف بھی جاری رکھ سکتے ہیں، اس سے تو میرا اللہ اور خوش ہوتا ہے۔
اور ہم اپنے رب کے اور زیادہ نزدیک جاتے ہیں۔ تو اس لیے وظائف زیادہ سے زیادہ کیا کریں، وہ سب جب مل جاتے ہیں تو برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں اور آپ کے کام رکے ہوئے کام مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا بابرکت عمل ہے، اس کی طرف چلتے ہیں اور بتاتی ہوں آپ کو کہ وہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل اتنا بابرکت عمل ہے کہ اس کو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور ایک مخصوص نماز کے بعد بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ اس عمل کو کرنا چاہیں تو روزانہ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے ویسے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے اپنی مصروفیت کی وجہ سے، تو جب آپ پہ پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جب آپ کو کوئی اور راستہ نہ دکھ رہا ہو، تو آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ وظائف جاری رکھیں۔ یہ وظیفہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو جاری کر دیں گے، اس کو شروع کریں گے، تو اس کے بعد آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے دکھ پریشانیاں سب کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو یہ عمل کا طریقہ کار یہ ہے۔ پہلا طریقہ جو چلتے پھرتے، وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پورا دن اس عمل کو کرتے رہیں۔ جب آپ کو ٹائم ملے، جب آپ کو یاد آئے، آپ پڑھ لیا کریں حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، آپ پڑھتے رہیں۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور اس کے ساتھ حامیم لا ینصرون کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد کر لیجئے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک ٹائم مقرر کر لیجئے، اور وہ ٹائم ہے نماز مغرب کا۔ مغرب کی نماز کے ساتھ آپ اس عمل کو کریے، 5000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 5000 مرتبہ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ 5000 مرتبہ آپ پڑھیں اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل جائیں گے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ اپنے رب سے لاکھ مانگو گے تو وہ کروڑ دے گا، اگر 10 کروڑ مانگو گے تو 1000 کروڑ دے گا۔ وہ اتنا غفور و رحیم ہے۔ اپنے رب سے مانگو، دل لگا کر مانگو، ضد کر کے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ یہ اتنا متبرک عمل ہے کہ اس کے کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے حالات۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ، یہ بابرکت عمل حامیم لا ینصرون آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری جو بھی اس طرح کے نیو وظائف آئیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ تو اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔